بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم طب یونانی کی ایک اور مفید دوا جسے سنک کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سنک جسے مونگا بھی کہتے ہیں اور اس کو کونچ بھی کہتے ہیں، تو دوستو یہ سمندر اور جھیل کے اندر پائے جانے والا ایک آبی جانور ہے۔ جب یہ مر جاتا ہے تو اس کے اوپر جو شیل ہوتا ہے اسے طب کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور اسے ہی سنک کہتے ہیں۔ دوستو، میں آج آپ کے سامنے اپنی زندگی کا 32 سال کا وہ تجربہ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ میری اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے تو یقین جانیے کہ آپ 80% امراض پہ 100% قابو پانے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کے اندر جتنی بھی امراض پائی جا رہی ہیں ان میں 80% امراض جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے اور صفرا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور مزید میں یہ کہوں کہ آج کل جتنے بھی ہم فاسٹ فوڈ استعمال کر رہے ہیں، گرم غذاؤں کے استعمال کر رہے ہیں، ہمارے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اور حتیٰ کہ ہمارے جو گوشت وغیرہ استعمال ہے اس کے اندر جتنے کیمیکلز استعمال ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے جسم کے اندر صفرا کی مقدار کو بڑھا رہا ہے۔ تو یہ وہ دوا ہے جس کو سنگل یوز میں کرواتا ہوں اور تمام تر گرمی کے امراض کا یہ علاج ہے۔ دوستو، اس کے سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس کے بنانے کا جو میں نے سب سے آسان میتھڈ یہ ہے وہ آپ کو بتا دوں۔ جیسے میں بناتا ہوں، میں سپوز 1 کلو اگر میں سنک لیتا ہوں لیکن ثابت نہیں لیتا، اس کے کٹ پیس ملتے ہیں، کیونکہ ثابت سنک کو ایک تو صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ڈسٹ ہوتی ہے، سیکنڈلی اس کا جو آکسائڈ کرنا اور کو کچھ سا کرنا وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، اس کے سنک کے پیسز لے کے اس کو اچھی طرح پانی سے صاف کر لیتا ہوں۔ جب وہ بالکل اس کے اندر جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے، جو اس کے اوپر اگر کچھ ایسی چیزیں سنک کی جلد پہ لگی ہوتی ہیں تو وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ پھر 1 کلو یہ لیتا ہوں اور اس کو صرف 10 کلو کوئلوں کے اندر، یہ اوپلوں آپ لے لیں، کوئلے تو نہیں ملیں، اوپلوں کے اندر اسے رکھ کے اس کو جب آگ دی جاتی ہے تو یہ سفید رنگ کا آکسائڈ ہو جاتا ہے۔ پھر دوستوں میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو ایک ٹرے میں رکھ دیتا ہوں اور پانی کے چھینٹا اس کے اوپر لگا دیتا ہوں، تو یہ فردر آکسائڈ ہو جاتا ہے۔ 1-2 دن یہ ایسا پڑا رہتا ہے ہوا کے اندر، تو اتنا آکسائڈ ہوتا ہے کہ بالکل روئی کے گالے کی طرح فائن پاؤڈر ہو جاتا ہے۔ مجھے کھرل سے اس کو فائن پاؤڈر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو دوستوں، میں اس کو اس طرح استعمال کرتا ہوں اور میں اسے عمر کے حساب سے بچوں کو جو ہے تقریباً 1 رتی یا اس سے بھی کم، بڑوں کو یعنی نوجوانوں کو جو ہے تقریباً 250 mg اور بڑی عمر کے لوگوں کو 500 ملی گرام جو ہے وہ میں صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کرواتا ہوں۔ اب میں کن جگہوں پہ استعمال کرواتا ہوں دوستوں، اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا۔ سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک مرض کے بارے میں جہاں میں استعمال کرواتا ہوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ دوستو، ایک چیز میں بتا دوں کہ ہماری جسم کے جو ہڈیاں ہیں اس میں 75% تو کیلشیم فاسفیٹ موجود ہوتا ہے اور باقی تقریباً اس کے اندر میکسیمم جو ہے وہ البیومن جو جیلی ٹائپ سٹرکچر ہوتا ہے۔ اب ہڈیوں کو اگر مضبوطی چاہیے تو کیلشیم فاسفیٹ اس میں ضرور ہونا چاہیے، اور اگر اس کے اندر البیومن یا جیلی ٹائپ سٹرکچر کو وہاں پہ رہنا ہے تو بھی کیلشیم فاسفیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ کیلشیم فاسفیٹ جسے میں سنک کہہ رہا ہوں، اگر کیلشیم کی جسم کے اندر کمی واقع ہو جائے تو پھر یہ البیومن جو ہے یہ ہڈیوں کے اندر ایبزارب بھی نہیں ہو سکتی، جذب نہیں ہو سکتی، اور اس طرح ہڈیوں کی جو نمو ہوتی ہے، جو نشو و نما ہوتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں کہ اگر کیلشیم کی جسم کے اندر کمی ہو جائے تو یہ البیومن یا پروٹین جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دراصل میں اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ البیومن اگر ایک را مٹیریل ہے، ایک بلڈنگ مٹیریل ہے، تو اس کو یوٹیلائز کرنے والا جو مستری ہے وہ کیلشیم ہے آپ کے پاس، اور کیلشیم اتنی زیادہ مقدار میں دنیا میں پایا گیا ہے کہ شاید جسم کو اس کی ضرورت ہی زیادہ تھی۔ اب جسم کے اگر ناک سے یہی البیومن بہہ رہا ہے تو وہ بالکل ایسے ہوگا، سفید چپچپا سا لیسدار سا اس شکل میں نکلے گا۔ کبھی یہ پیلے رنگ کا
और लेसदार नहीं, यानी इसमें चिपचिपाहट ज़रूर होती है। अब मैं आपको बताता हूँ किस मकाम पर हम इसको डायग्नोज करेंगे और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं सर से इसको शुरू करता हूँ। तो सर के अंदर जो बाल चर हो जाता है या सर के अंदर जो बाल गिरते हैं, या जब ऐसे बाल बार बार गिरे, सर के बाल जो पतले हो रहे होते हैं, कमज़ोर हो रहे होते हैं, अगर ऐसे मरीज़ को कैल्शियम का इस्तेमाल करवाया जाए, जिसे कुछ संख मैंने बताया है, तो सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर बाल गिरना भी बंद हो जाते हैं और बाल चर्बी 100% ठीक हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं सर के अंदर एक्जिमा हो जाता है, बच्चों में ख़ास तौर पर, या बड़ों में भी हो सकते हैं, जिसमें सफ़ेद लेसदार किस्म का मवाद खारिज होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ पर भी चिपचिपा मवाद जिस्म से खारिज होगा, उसको जिस्म में जज़ब करने के लिए और उसे जिस्म से खारिज ना होने के लिए आपके पास कोई दवा है और सिंगल रेमडी है, तो वो है कुश्ते संख। आप कुश्ते संख 500 मिलीग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करवाइएगा, तो ये जो चिपचिपा मवाद जो हमारे जिस्म से खारिज होकर हमारे स्कल के ऊपर आ गया, सर की जिल्द के ऊपर, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और एक्जिमा मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारे बेहतरीन मुकव्वी दिमाग भी है। वो बच्चे जो थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, या वो बच्चे जो स्कूल से पढ़ के वापस आते हैं उनके सर में शदीद दर्द हो रहा होता है, दरअसल वो ज़ोफ़ दिमाग के मरीज़ होते हैं। ऐसे लोग बच्चों को उनकी उम्र के मुताबिक अगर कुछ संख दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करवाया जाए तो चंद हफ्तों के अंदर इनका सर दर्द मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। वो छोटे बच्चे जिनकी उम्र के जब भी नौमौलूद बच्चे जिनकी सर की हड्डियाँ आपस में जुड़नी थीं और मुय्यना वक़्त तक वो नहीं जुड़ पा रही, तो इसका मतलब ये है कि उनके खून के अंदर कैल्शियम कम हो रहा है। ऐसे बच्चों को अगर ये कुछ संख जो है वो 2 चावल की मिकदार में सुबह शाम माँ के दूध के अंदर हल करके दिया जाए तो इनके सर की हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। वो बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, बहुत देर से चलना शुरू करते हैं, उनकी टांगों पे उनका वज़न नहीं पड़ता, वो अपनी गर्दन को सहारा नहीं देते, यानी गर्दन उनकी गिर जाती है। मैंने ऐसे बच्चों को जब कुश्ते संख इस्तेमाल करवाया तो चंद ही दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनके गर्दन भी ठहर गई और उन्होंने क्रॉलिंग करने भी और चलना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर किसी के कान से पीले रंग की या सफ़ेद रंग की चिपचिपा सा मवाद खारिज हो रहा हो, तो इसको भी ठीक करने के लिए आप कुश्ते संख इस्तेमाल करवाएंगे तो ये जो मवाद फाजिल हो गया था अब जिस्म के अंदर ये जज़ब हो जाएगा और कान पुराने से पुराना कान जो बह रहा था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके हम देखते हैं कि गले के अंदर टॉन्सिल्स का बन जाना, ये दरअसल हमारे गुदद या ग्लैंड जो होती है उनकी सोजिश होती है। अगर किसी बच्चे को सॉफ्ट हार्ड ना हो, स्टोनी ना हो, नरम हो, मगर उसके ऊपर सफ़ेद रंग का या पीले रंग का मवाद भी नज़र आए टॉन्सिल्स के ऊपर, तो ऐसे टॉन्सिल्स का इलाज कुश्ते संख से मैं करता हूँ और 3 से 4 हफ्ते के अंदर टॉन्सिल्स ठीक हो जाते हैं। वो लोग जिनको पुराना केरा है उनके गले के अंदर मवाद गिरता है और वो मवाद भी क्या होता है, चिपचिपा सा होता है, लेसदार होता है, बावजूद कोशिश करने को खारिज नहीं होता, या नाक से मवाद जो है वो सफ़ेद खारिज होता है लेकिन वो लेसदार होता है, वाटरी नहीं होता, या हल्का सा पीले रंग का होता है, या नाक के अंदर एडनॉइड्स बन जाते हैं, नाक के अंदर गुदूद बन जाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों का इलाज भी कुश्ते संख होता है। दोस्तों इसके बाद अब देखेंगे कि हम देखते हैं कि कुछ लोगों को खांसी की शिकायत होती है, लेकिन खांसे उनकी जो बलगम में निकलती है बड़ी ही लेसदार होती है, और ऐसे होते हैं कि वो साफ़ भी करते हैं तो वो साफ़ नहीं हो रही होती। तो जब खांसी ऐसी हो जिसमें मवाद लेसदार हो, चिपचिपा सा हो, सफ़ेद रंग का गाढ़ा सा हो या हल्का सा पीला हो, तो ऐसी खांसी का इलाज भी कुश्ते संख से करते हैं। दोस्तों जब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल का साइज़ फैल जाता है, या जब ये देखते हैं कि दिल जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और उसकी धड़कन बहुत ऐसा हो गई है, तो दिल के पट्ठों को ताकत देने के लिए कुश्ते संख इस्तेमाल करवाया जाए तो ना सिर्फ दिल अपने साइज़ पे नॉर्मल वापस पे आ जाता है, बल्कि दिल की धड़कन जो स्लो हो रही होती है वो भी ठीक हो जाती है। सेके ये बता दूं कि कुश्ते संख बेसिकली एक खार है, ये एंटी एसिड है
جب معدے کے اندر تیزابیت زیادہ ہو رہا جائے، معدے میں کھانے کے بعد جلن ہو جائے یا ہر وقت غذا کی نالی میں جلن ہو رہی ہو، تو کشتہ سنگ کے استعمال کروانے سے وہ جلن بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں تو جیسے وہ کلی کرتے ہیں یا برش کرتے ہیں یا وضو کرنے کے لیے جیسے کہ وضو کرنے کے لگتے ہیں تو ان کو قے ہو جاتی ہے، بڑی پیلی سی اور کڑوی سی قے ہوتی ہے۔ تو یہ دراصل صفرا کی زیادتی سے ہوتی ہے، گرمی کی زیادتی سے ہوتے ہے۔ جب کسی مریض کو اس طرح کی علامت ہو کہ صبح اٹھتے ہی اسے بغیر کچھ کھائے پیے کلی کرے اور قے ہو جائے، تو آپ اسے کشتہ سنگ کے استعمال کروائیں گے۔ وہ لوگ جن کو خون کے اندر یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو اور ان کے جوڑوں کے اندر درد ہو رہا ہو، چھوٹے جوڑوں سے بڑے جوڑوں میں ہو جائے، وہ چاہے شاٹیکا کی پین ہو جائے، چاہے وہ کمر کا درد کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں کو کشتہ سنگ کے استعمال کروایا جائے تو گردے کی اور مثانے کی پتھریاں ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں اور یہ خارج ہو جاتی ہیں، کیونکہ یورک ایسڈ باہر کا ایک تیزابی مادہ ہے اور اس کو کشتہ سنگ جیسے میں نے بتایا کہ یہ الکلی ہے، تو اس کے ساتھ یہ بالکل تحلیل ہوتا ہے اور پیشاب کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی مریض کے گردے کے اندر نیفرائٹس ہو جاتا ہے، ورم میں کلیہ ہار ہو جاتا ہے، پیشاب میں پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کے اندر ابھی تک پروٹین یوریا کا علاج نہیں ہے۔ دوستوں، میں اپنے ایکسپیرینس بیس پہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کشتہ سنگ کا استعمال ایسے مریض کو کروائیے جس کے پیشاب کے اندر پروٹین آ رہی ہے اور اسے تمام گرم غذاؤں کے استعمال بند کروا دیجیے، الحمدللہ ایسا پروٹین آنا بالکل بند ہو جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کے گردوں سے پس آ رہی ہے اور RBCs آ رہی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں آ رہے ہیں، تو دوستو اس کو کشتہ سنگ کے استعمال کروائیں گے تو نہ صرف ان کے گردے کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، پی پانی بند ہو جائے گی اور اس کے ساتھ اس کا پس وغیرہ جیوان بھی بالکل بند ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر نوجوان، جسے ہم بزرگ بات کہتے ہیں، جن کے پروسٹیٹ گلینڈ انلارج کر جاتا ہے، غدہ قدامیہ، جس کا ایلوپیتھی میں سوائے آپریشن کے کوئی علاج نہیں ہے، میں ایسے مریضوں کو صرف بزرگوں کو کشتہ سنگ کے استعمال کرواتا ہوں 500 ملی گرام کی صورت میں صبح اور شام، تو چند ہفتوں کے اندر بغیر سرجری کے ان کا پروسٹیٹ گلینڈ بالکل نارمل حالت پہ آ جاتا ہے، اس کا سائز اور ویٹ دونوں نارمل ہو جاتے ہیں۔ میں یہ بتا دوں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ کشتہ سنگ اس الکلائن نیچر ہے، طبی نقطہ نگاہ سے اس کا مزاج وہ سرد اور خشک ہے، تو یہ ایسے حیوانات، ایسے حشرات جن کی زہر ایسڈ کے نیچر ہوں، جیسے سانپ ہے یا جیسے ڈینگی مچھر تھا یا اس طرح کے اور کوئی ایسے جانور جن کے کاٹنے سے خون پتلا ہو جائے اور مختلف حصے سے، ناک سے، جسم کے کسی حصے سے بہنا شروع ہو جائے، تو اس خون کو نارمل وسکوس کرنے کے لیے، اس کو نارمل قوام پہ لانے کے لیے کشتہ سنگ کا استعمال کروایا جاتا ہے، تو اس سے پلیٹلیٹس بھی پورے ہو جاتے ہیں اور خون بہنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ وہ مرد حضرات جن کو جریان کی شکایت ہوتی ہے، جن کو صورت انزال کی شکایت ہوتی ہے، انہیں کشتہ استعمال کروایا جائے کشتہ سنگ، تو الحمدللہ ان کی یہ تکلیف بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ خواتین جن کو مینسز آئیں اور لگاتار آتے رہیں، یعنی کثرت حیض کی شکایت ہو، یا وہ خواتین جن کو ایک ماہ میں 2 دفعہ مینسز آ رہے ہوں، یا وہ خواتین جن کو مینسز بہت زیادہ پین کے ساتھ آ رہے ہوں، تو دراصل یہ پرابلم ان کے یوٹرس کے اندر سوزش اور ورم کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے اینڈومیٹرائٹس پرابلم ہوتا ہے، ان کے اندرونی جھلی کے اندر سوزش واقع ہوتی ہے، تو یہ کشتہ سنگ اس سوزش کو اتارنے کی بہترین دوا ہے۔ یعنی یہ کثرت حیض کو بھی ٹھیک کرتی ہے، یہ درد کے ساتھ جو حیض آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتی ہے، اور اگر سوزش کی وجہ سے، سوزش یا رحم کی وجہ سے مینسز بند ہو رہے ہوں تو اس سوزش کو یہ اتارتا بھی ہے اور اس کے ساتھ مینسز کو جاری بھی کر دیتا ہے۔ وہ خواتین جن کے فولیکلز انڈر سائز رہ رہے ہوں، یاد رکھیے گا خواتین کے اندر انڈے میچور نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی کچھ خواتین میں، تو وہ دراصل کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ بڑا ایک نیچرل قسم کیلشیم ہے، یہ قدرتی کیلشیم ہے۔ وہ خواتین جن کے انڈوں کا سائز چھوٹا ہو، انہیں کشتہ سنگ کا استعمال کروایا جائے تو ان کے انڈے کا سائز نارمل ہو جاتا ہے، وہ میچور ہو جاتے ہیں
اور الحمدللہ ان کے وہ صاحب اولاد بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ مرد حضرات جن کے سیمن کے اندر سپرم کی کاؤنٹ کم ہو جائے، پس سیل زیادہ آنے کی وجہ سے، سوزاکی زہر کی وجہ سے، ان کی منی جو ہے اس کے اندر ڈیڈ سپرمز بہت زیادہ ہوں، پس سیلز بہت زیادہ آ رہے ہوں، آر بی سیز بہت زیادہ آ رہے ہوں، انہیں اکیلا کچھ سے سنک استعمال کروائیے، اور چند ہفتے کے بعد آپ دیکھیں پس ختم ہوگی ان کے سیمن سے، آر بی سیز نہیں آ رہے ہوں گے، اور ان کے سپرم کاؤنٹ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں، اور ایسے پھنسیاں جس میں پیپ آ رہی ہو، پیلے رنگ کی لیس دار قسم کی پیپ نکلتی ہو، تو ایسے پھوڑوں کا علاج صرف اور صرف کچھ سنک سے میں کرتا ہوں، تو ایسے لوگوں کے پھوڑے وغیرہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فسچولا یا بگندر پھوڑا جس کا ایلوپیتھی میں سوائے آپریشن کے کوئی علاج نہیں ہے، میرے پاس ایسے پیشنٹ بھی ہے جنہوں نے 4 5 بار جو ہے فسچولا کا آپریشن کروایا، لیکن ان کو بار بار فسچولا جو بگندر پھوڑا بن جاتا تھا۔ جب کچھ سے سنک ان کو صبح و شام استعمال کروایا گیا تو چند ہفتوں کے بعد وہ ٹھیک بھی ہوئے، اور اس کے بعد زندگی میں دوبارہ انہیں فسچولا بھی نہیں ہوا۔ تو دوستو یہ میرے وہ تجربات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ انہیں اپنے پریکٹیکل لائف میں استعمال کروائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی کامیابی ملے گی جس طرح مجھے سابقہ 32 سال سے مل رہی ہے۔ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو میں پریکٹیکلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ یہ استعمال کریں گے، آپ کو کامیابی ملے گی، اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، فرام لاہور، پاکستان۔